مولا علی کی بے شمار دعاؤں میں سے سب سے مشہور دعا جو ہر بچے کو اس کا نام یاد ہے وہ دعائے کمیل ہے۔ مولا علی کے انہی صحابی پر ہمارا نام بھی رکھا گیا۔ مولا علی کے وہ صحابی کے جو امام حسن مجتبیٰ کے بھی صحابی ہیں، مولا علی نے انہیں ان کی شہادت کی بشارت بھی دی تھی کہ تمہیں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ بہت لطیف مکالمے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ان کے ساتھ۔ ان جنگ صفین میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہیئت کا ایک مقام تھا جہاں مولا علی کی جب ظاہری خلافت آئی تھی تو انہیں والی بنایا تھا وہاں کا۔ مولا نے انہیں بعض مقامات پر سرزنش بھی کی ہے کہ جب معاویہ کی فوج نے حملہ کیا تھا اس مقام پر تو مولا نے یہ کہا تھا کہ تم نے صحیح طریقے سے جو دفاع کرنا تھا وہ دفاع کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیں مولا علی کے معاملے میں کوئی تکلفات نہیں ہے وہاں پر کہ جی بہت اچھا ماشاءاللہ کیا خیریت ہے سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور دل میں بہت کچھ انسان برا بھلا کہہ رہا ہو۔ ائمہ علیہ السلام کے معاملے میں بھی تکلفات نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی امام سے کہے گا کہ آپ امام ہیں تو مولا کہیں گے کہ نہیں کیسی بات کرتے ہیں آپ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہاں پر ان فارمیلٹیز کی گنجائش نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ ہے سامنے۔ نہ قرآن کسی کی رعایت کرتا ہے، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی، نہ کسی بڑے سے بڑے جابر کی، نہ اہل بیت رعایت کرتے ہیں۔ ہاں بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور خود حدیث حقیقت ایک بڑی گہری حدیث ہے جسے مولا نے کمیل سے بیان کیا تھا، جس میں مولا نے یہ کہا تھا کہ اے کمیل، جو مجھ سے چھلکتا ہے وہ تم پر تھوڑا تھوڑا سا برستا ہے۔ یہ جملہ پہنچا اب تک؟ مولا نے کہا کہ جو مجھ سے اوور فلو ہوتا ہے جی وہ تھوڑا تھوڑا سا تم پر اس کے سپرنکلز آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا تم پر برستا، ہلکا ہلکی سے چھینٹیں پڑتی جی، چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ جو مجھ سے چھلکتا ہے اس کا تم پر تھوڑا سا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کمیل نے یہ کہا تھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ علم کیا ہے۔ مولا نے کہا کہ علم کا مطلب ہے کہ پردوں کا ہٹ جانا اور حقیقت مجردہ یعنی جو ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے اس کا واضح ہو جانا سامنے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال کیا، یہ 4-5 سوال ہیں جن میں اس کو اردو میں بھی بیان کرنا اتنا مشکل ہے اس لیے کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے عربی سے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد امام نے کہا کہ اے کمیل چراغ بجھا دو اس لیے کہ اب صبح طلوع ہو گئی ہے۔ چند لمحوں میں مکالمہ وہ ہے جو میرے خیال میں 5 منٹ کا بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں کہ اسی چند لمحوں میں پوری رات گزر گئی کہ کمیل بھی سوچتے رہے کہ مولا نے کیا کہا ہے، یا مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بس اب جو جہل کی تاریکی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور علم کا جو نور ہے وہ طلوع ہو گیا، تو اب ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہی وہ کمیل ہے کہ شب 15 شعبان جب مسجد کوفہ میں مولا نے اعمال شب 15 شعبان شب برات کا ذکر کیا تو اس وقت مولا نے کہا تھا دعائے خضر پڑھو اس شب میں۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام نے دعائیں اپنے چاہنے والوں کو ارشاد فرمائی ہے نا، یہ جس میں جو لیاقت اور ظرفیت دیکھی اسے ویسے عطا کیا۔ جبھی تو امام نے کہا نا کہ جو ہم سے چھلکتا ہے وہ تم پر تھوڑا تھوڑا سا برستا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی اگر امام زین العابدین نے اپنے صحابی ثابت بن دینار جن کا نام کنیت ابو حمزہ صومالی ان کو تعلیم فرمائی ہے تو یہ نہیں تھا کہ ابو حمزہ صومالی ایک جگہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے کہا چلو کوئی کام نہیں ہے تو آ جاؤ چلو یہی سیکھ لو، نہیں، کچھ تھا ان میں لیاقت اور ظرفیت تو وہ عطا کیا انہیں۔ اور یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ جب وہ تحفہ عطا کرتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اسی کو۔ اب وہ دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے، دعائے مولا علی کے نام سے نہیں معروف ہے، ابھی کمیل کا ہو گیا۔ وہ دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہے، امام زین العابدین کی دعا ہے لیکن معروف ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ تو وہ جو تحفہ دیتے ہیں وہ اسی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ جو ایک بار دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ تو وہ اپنا انہوں نے اہل بیت نے ان کا نام اپنے اصحاب کا نام اس دعا پہ گویا دے دیا۔ تو مولا کے پاس یہ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے بیت علی، اور تھوڑا جب کچھ رات گزری اور مولا باہر تشریف لائے تو دیکھا کمیل موجود ہے۔ تو کمیل موجود ہے تو مولا نے کہا کہ اے کمیل تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ شب برات ہے، شب 15 شعبان۔ کہا مولا وہ آپ نے دعائے خضر کہا تھا وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا چلو، اور پھر لے کر گئے اور دعائے خضر جو حضرت خضر کی دعا تھی جسے مولا نے تعلیم فرمایا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یہاں سے جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت کمیل کو تعلیم فرمائی تو اب وہ دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے۔
تو ان میں تڑپ تھی تو پھر مولا نے عطا کی. تو دعائے کمیل آپ میں سے کون سا ایسا ہوگا کہ جس نے کبھی نہ کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہو؟ اور دعائے کمیل مولا نے تعلیم فرمائی اور کہا کہ اے کمیل اسے ہر شب 15 شعبان پڑھو اور ہر شب جمعہ بھی پڑھو, اور اگر ہر شب جمعہ اور 15 شعبان نہ پڑھ سکو تو زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھو. یہ امام نے تاکید کی, زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھو, جس سے تمہارے رزق میں وسعت ہے, دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے, حاجات پوری ہوں گی. ہمارے یہاں بھی چونکہ چھوٹی ذہنیتیں ہوتی ہیں, بعض علاقوں میں شب جمعہ دعائے کمیل پڑھیں کہ حدیث قصہ پڑھیں, وہ گروپنگ بن جاتی ہے کہ کوئی کہتے ہیں حدیث قصہ پڑھو, کچھ کہتے ہیں دعائے کمیل کہاں سے آ گئی, دعائے کمیل کیوں پڑھو, مولا کا ذکر کرو حدیث قصہ میں. کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت تو دعائے کمیل میں, حدیث قصہ کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ معاملات بھی چھوٹی ذہنیتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, جبکہ کیا حدیث قصہ بھی اہل بیت سے حاصل ہوئی ہے اور دعائے کمیل بھی علی کے در سے حاصل ہوئی ہے, کوئی آپس میں فرق نہیں ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت نے خدا کے لیے کیا کہا ہے تو دعائے کمیل پڑھیں, اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے اہل بیت کے لیے کیا کہا ہے تو حدیث قصہ کو پڑھیں. تو ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت کمیل ہی پر کم از کم آدھے پونے گھنٹے کی تو تقریر ہو سکتی ہے, لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دو باتیں جو بڑی اہم ہیں وہ یہ کہ ان کے والد کا نام ہے زیاد, کمیل ابن زیاد. دیکھیں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. ایک نہج البلاغہ کے شارح ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ حارث ابن زیاد, آپ نے اگر نام سنا ہو, جو طفلان مسلم کا قاتل ہے, وہ ان کا بھائی ہے. یعنی کیا؟ کئی علماء نے احتمال دیا کہ ماں الگ الگ تھی, باپ لیکن زیاد دونوں کا وہی زیاد ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ماں کی تربیت کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایک بیٹا صحابی مولا علی اور ہمراز مولا علی بنے, اور ایک جو اتنا گمراہ ہو جائے وہ قاتل طفلان مسلم بنے. دوسرا یہ کہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو جائے تو مطمئن نہ ہو جائے کہ بس ہمارا تو کام ہو گیا, نہ, بہکنے کا امکان بھی آخر وقت تک ہے, اور اگر کوئی کسی شر کے مقام پہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ہدایت کا امکان بھی آخر وقت تک ہے. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم مردہ سے زندہ نکالتے ہیں, زندے سے مردہ نکالتے ہیں. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکال لیتے ہیں اور ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکال لیتے ہیں, جس کی بہت بڑی مثال خود تاریخ میں حضرت نوح کا بیٹا اپنے زمانے کے اولو العزم نبی کے ہاں پیدا ہوا ہے لیکن گمراہ, اللہ نے زندہ سے ایک مردہ نکالا ہے, وہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور دوسری مثال میں کھول کے تو نہیں بیان کروں گا, لیکن بہرحال محمد ابن ابی بکر ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا, اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا, کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا, ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. اب جو تاریخ پتا ہے جنہیں وہ پتا ہے, یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا, وہ ابن ابی بکر ہے, بیٹا ہے علی کا. تو ایک تو اس در سے یہ بات سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں محتاط رہیں اور فکر مند رہیں. اس لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھتے رہو تاکہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ میرا ایمان ٹھیک رہے گا. ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک بھائی وہ صحابی ہے, قریبی ترین صحابی امام علی, اور دوسرا بھائی وہ قاتل طفلان مسلم. یہ ممکن ہے, تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے, پہلی دعا. دوسرا یہ کہ نہج البلاغہ میں کمیل کو مولا نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں, اس میں تقریباً مجھے الحمدللہ بہت سی یاد بھی ہیں, لیکن جو یہاں لکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے تبرک کر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے, میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو اردو میں سنا دیتا ہوں. مولا نے کہا کہ اے کمیل یاد رکھو, ہر حرکت معرفت کی محتاج ہوتی ہے. جب آپ اللہ کی طرف بڑھنا چاہیں, ہر حرکت معرفت کی محتاج ہے. جیسے جس کی معرفت ہے ویسے اس کی حرکت ہے. اب دیکھیں کیسی باتیں ہوتی تھی مولا کی کمیل کے ساتھ, وہ صحرا میں لے کے نکل جاتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور پھر مولا نے کمیل سے کہا یا کمیل حسن الخلق المومن تواضع. مومن کا جو حسن خلق ہے وہ تواضع میں ہے, اس کا جو جمال, اس کی خوبصورتی تعفف عفت میں, جو جتنا عفیف ہے با کردار ہے وہ اتنا خوبصورت اور با جمال ہے مولا کے نزدیک. اور مولا نے کہا کہ عزت و عزہ ترک القال والقیل, عزت انسان کی اس میں ہے کہ یہ قیل و قال کرنا چھوڑے, ادھر ادھر کی باتیں بنانا چھوڑے.
بے وجہ کلام کرنا چھوڑے, عزت انسان کی اس میں. پھر کہا کہ اے کمیل لا تردن سائلا, خبردار کسی بھی سائل کو رد نہ کرنا, ولو بشق تمرۃ, چاہے ایک کھجور کے دانے کے ذریعے سے ہی اس سائل کو عطا کر دو. اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آیا ہے تو مکروہ ہے بالکل ہی خالی ہاتھ لوٹا دینا. اگر آیا ہے کوئی سائل اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیزرونگ نہیں بھی ہے, تب بھی چاہے, اب میں 5 روپے 10 روپے کی مثال دوں گا تو وہ آپ ہی منہ پہ مار کے جائے گا کہ مجھ سے تھوڑا سا لے لو, لیکن بہرحال مکروہ ختم کرنے کے لیے کم از کم تھوڑا سا دے دینا. امام نے کہا کہ چاہے کھجور کے دانے کے برابر ہو یا ایک انگور کے دانے کے برابر ہو, سائل کو بالکل خالی نہ لوٹاؤ, کچھ نہ کچھ دے دو. پھر مولا نے کہا کہ اے کمیل, جو زبان ہے نا وہ دل سے نشو نما پاتی ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہ زبان پر آئے گا. اور سبحان اللہ, والقلب یقوم بالغذا, اور جو دل پروان چڑھتا ہے وہ غذا سے پروان چڑھتا ہے. آپ غذا کیسی کھا رہے ہیں, یہ ساری نصیحتیں یہاں سے سیکھ کے جائیں انشاءاللہ میں اور آپ. پھر مولا نے کہا کہ فانظر فیما تغذی قلبک, غور کرو کہ تم اپنے دل کو کون سا کھانا کھلا رہے ہو. اگر وہ آگے فرمایا امام نے, اور اپنے جسم کو, اس لیے کہ فإن لم یکن ذلک حلالا, اگر وہ کھانا حلال نہیں ہے تو اللہ تمہاری تسبیح کو اور تمہارے شکر کو قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ دل اس حرام سے پروان چڑھ رہا, اور وہ جو حرام سے دل ہے وہ زبان پر جو بھی آیا اس کا کوئی فائدہ نہیں, لہذا حلال غذا کھاؤ. یہ ساری نصیحتیں تھیں. اور ایک نصیحت جو آپ نے ویسے خطابت میں بہت سن رکھی ہے وہ مولانا کمیل ہی سے کہی تھی کہ اے کمیل, علم مال سے بہتر ہے. یہ جو مولانا نے وجوہات بیان کی تھی وہ کمیل سے کہا تھا مولانا کہ العلم خیر من المال, اس لیے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. پھر دوسری وجہ مولانا نے کہی کہ علم مال سے اس لیے بہتر ہے کہ جب تم مال خرچ کرتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے, جب علم انفاق کرتے ہو تو بڑھتا ہے. اور پھر امام نے کہا کہ علم مال سے اس لیے بہتر ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی زندگی اسی وقت تک کے لیے ہوتی ہے جب تک کہ وہ بظاہر زندہ ہے, مر گیا اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہو گیا. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ چاہے کبھی بھی اس کا انتقال ہو جائے وہ ہزاروں سال تک جیتا رہتا ہے. اس کی تربیت میں جو شاگرد ہیں, اس نے جو کتابیں لکھی ہیں, اب آپ آج سوچئے گا شیخ صدوق 1000 سال پہلے ان کی وفات ہوئی, آج بھی کوئی ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. تو آج شیخ صدوق زندہ ہے. اس لیے ہمارے استاد محترم ایک وصیت کرتے تھے قم میں, اس وصیت کے ساتھ بس ہم اندر جائیں گے. یہاں پر کوئی باقاعدہ نماز تو نہیں, فقط آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے. تو وصیت یہ کرتے تھے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں طول عمر دے, بہت کامن دعا ہے. طول کہتے ہیں لمبائی کو, تو کہتے تھے یہ بھی دعا مانگو کہ پروردگار طول عمر دے لیکن ساتھ میں عرض عمر بھی دے, وچ بھی تو ہو, یعنی اس میں کوئی کوالٹی بھی تو ہو. طول عمر تو شیطان کی بھی ہے, بہت لمبی عمر ہے شیطان کی, تو خالی طول عمر سے کیا کرنا. تو دعائے مکارم الاخلاق میں امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پروردگار میری زندگی کو اس وقت تک باقی رکھ جب تک تیری اطاعت میں بسر ہو رہی, پھر جب یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس زندگی کو ختم کر دے, پھر طول عمر کا کوئی فائدہ نہیں. تو طول عمر کے ساتھ عرض عمر. تو مولا نے کہا کہ جو مالدار ہے اس کی زندگی جب تک ہے وہ مال پھر ختم ہو گیا, لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر وہ صدقہ جاریہ کچھ کر کے جائے تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے. لیکن جو عالم ہے اس کا اثر جاری رہتا ہے کئی کئی صدیوں تک, اور بلکہ کچھ تو ایسے علماء پھر گزر جاتے ہیں کہ جب تک آپ ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں سے نہ گزرے آپ امام تک پہنچ نہیں پاتے. شیخ توسی ہیں, شیخ مفید ہیں, علامہ ہلی ہے, مقدس اربیلی ہے, یہ وہ سارے نام ہیں جو آج آشنائی بحرم کا پروگرام ہوگا تو ان میں سے وہاں مدفون ہے. تو وہاں انشاءاللہ ان کی قبروں پہ جا کے تھوڑا تھوڑا سا ان کے بارے میں بیان کریں گے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تھوڑا ہی بیان کروں, اس لیے کہ جب میں شروع ہوتا ہوں تو پھر شروع ہی ہو جاتا ہوں. تو انشاءاللہ جتنا تھوڑا تھوڑا ہو سکے گا میں بیان کروں گا ہر عالم کی قبر کے پاس جا کر. نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی جیل میں تھے جی. واقعی کربلا کے وقت حضرت کمیل زندان میں تھے بنو امیہ کے. پھر 83 ہجری یا ایک اور روایت کے مطابق 1-2 سال آگے پیچھے ان کی شہادت ہوئی ہے. حجاج ابن یوسف نے ان کو بلایا تھا. مولا نے, اب آپ نے چھیڑ دیا تو پھر میں شروع ہو جاؤں گا. مولا نے کہا تھا کمیل سے کہ کمیل ایک وقت آئے گا, یہاں سے مولا علی کی قبر کافی دور ہے, ہم بس سے آئے. مولا نے کہا تھا ایک دن کمیل آئے گا کہ جب تمہاری قبر میری قبر سے مل جائے گی. اس زمانے کا سوچے تو بالکل یہ صحرا تھا, کوئی آپس میں تعلق نہیں تھا. آج یہ ایک ہی شہر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. امام نے کہا کہ اے کمیل جو تمہاری قبر میری قبر سے مل جائے گی. کمیل نے کہا مولا میں تو اگر آپ نے مجھے یہ مقام دفن بتایا تو اتنا دور ہے. تو اس وقت مفہوم روایت ہے کہ مولا نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ایسے مل جائے گا کہ
کہ کمیل جو میرا ظاہر ہوگا وہ تمہارا بھی ظاہر ہوگا. آج یہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ کہ آج جو مولا علی کا ظاہر ہے وہ ہر ظاہر ہی حضرت کمیل کی قبر پر بھی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. حجاج ابن یوسف نے ان کے خاندان کو پورا گرفتار کیا, اس کے بعد ان کے خاندان کے بہت سے افراد شدید ترین مصائب میں تھے, تو پھر یہ خود آئے حجاج کے پاس کہ میرے خاندان کو چھوڑو, مجھے قتل کرنا ہے, قتل کر دو, اور حجاج نے پھر انہیں شہید کر دیا تھا. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. بسیس کی طرف سے یہاں پہ ٹھیک ہے. حضرت کمیل کی ایک مختصر زیارت ہے, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں سے پھر لیڈیز کی انٹرنس ہوگی, وہ پھر آگے جا کے اس طرف سے جینٹس کی انٹرنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی محمد خاتم النبیین, السلام علی علی امیر المؤمنین, السلام علی فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین, السلام علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ من الخلق اجمعین, السلام علی سائر الائمة المعصومین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الهادي المهدي منجز وعد المؤمنين. السلام على ملائكة المقربين وعباده الصالحين, السلام على العبد الصالح الولي الناصح العالم التقي المدفون بأرض الغرى كميل بن زياد, السلام على من أكمل الكمال في الصفات والأمير في الغزوات وادعاه السر وعلمه دعاء الخزر وأخبره عن النفس والحقيقة وصار في هذا بصيرا. أشهد أنك قد أديت إلى الحق ووجهت منهاج الصدق والرشاد وآرست عن الباطل والعناد. السلام على أحد حواري حبل الله المتين الفائز بصحبة سيد الوصيين وصحبة سبته الأكبر. السلام على من أخبره بالقول سيد الصادقين. لعن الله قاتلك الظالم الشقي اللعين الحجاج بن يوسف الثقفي. والسلام عليك يا كميل ابن زياد النخعي اليماني ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما اختصني به من طيب المولد واستخلصني إكراما به من موالاة الأبرار السفرة الأطهار والخيرة الأعلام. اللهم فتقبل سعي إليك وتضرعي بين يديك واغفر لي الذنوب التي لا تخفى عليك إنك أنت الله الملك الغفار. نعرہ صلوات. بس 2 سے 3 منٹ میں اندر جائیے گا.